اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاں میں نے دیکھا تیرا بے حیا پن کتنا سخت تھا کہ دولت کی طلب میں تو نے جنت ہی کو ٹھکرایا۔ ایک حدیث پاک پر جو ہے نا آج بہت سوچنے کا موقع ملا۔ حدیث پاک کیا ہے؟ سرکار فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اس زمانے میں دین پر عمل کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ جو کوئی بھی دین پر تھوڑا سا بھی عمل کر لے گا نجات پا جائے گا۔ پھر ایک ہمارے پاس یہ بھی تو ہے نا، قیامت کی متعدد نشانیوں میں سے یہ بھی تو نشانی ہے کہ ہر گھر جو ہے وہ بے حیائی کا منبع بن جائے گا، بے حیا انسان ہو جائے گا، ہے نا۔ کوئی بھی گھر جو ہے اس طرح کی فضول چیزوں سے نہیں بچے گا۔ قیامت کی یہ نشانیاں ہمارے سامنے ہیں۔ یہ ہونے کے باوجود بھی آج ہم کیا دیکھتے ہیں کہ ہمارا مسلمان آج کے دور کا ہمارا جو آج کا معاشرہ ہے، ہمارا جو نوجوان ہے آج کے دور میں، وہ کتنا بے حیا، کتنا فضول ہو چکا ہے کہ اس کے عقل میں ایسے لگتا ہے جیسے اسے کچھ معلوم ہی نہیں ہے۔ بہت سوچنے والی بات ہے۔ معاملہ کیا ہے کہ اگر آپ آج جائیں کسی کے پاس بھی اور اس سے کہیں کہ کیا وہ اللہ سے ڈرتا ہے، اگر کوئی ایسا انسان جو اللہ اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے، جو کلمہ پڑھتا ہے، جو وقت کی نمازیں پڑھتا ہے، اگر آپ اس سے جا کر پوچھیں کہ بھائی کیا وہ اللہ سے خوف کرتا ہے، کیا وہ نبی سے محبت کرتا ہے، کیا وہ اہل بیت سے محبت کرتا ہے، بظاہر وہ کلمات تو یہی ادا کرے گا کہ ہاں میں اللہ سے ڈرتا ہوں، ہاں مجھے نبی سے محبت ہے، ہاں میں اہل بیت سے محبت کرتا ہوں، ہاں کہ میں نماز پڑھتا ہوں، میں روزے رکھتا ہوں، میں حج کرتا ہوں، میں زکوٰۃ دیتا ہوں۔ لیکن جب اس کے اعمال پر آپ غور کریں، اگر آپ اس کے ڈیلی ایکٹیویٹیز پر غور کریں تو معلوم یہ چلتا ہے کہ جو اس نے کہا تھا وہ اور اس کا عمل اس سے کمپلیٹلی کنٹراڈکٹ کرتا ہے نا۔ وہ ایسے کام کرتا ہے جس سے لگتا ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ سے خوف کرتا ہے، اس کے عذاب سے ڈرتا ہے۔ وہ ایسے کام کرتا ہے جس سے وہ لگتا ہی نہیں ہے کہ وہ نبی سے محبت کرتا ہے، اہل بیت سے محبت کرتا ہے، یا اس کے کام سے ایسے لگتا ہے کہ اس کی نماز اس کو بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہی نہیں ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اس کے اعمال کمزور ہیں، پتہ یہ چلا کہ اس کا ایمان کمزور ہے، اور یہ بھی پتہ چلا کہ اس کی محبت کمزور ہے۔ آج یہ موضوع لے کر حاضر خدمت کیوں ہوں؟ کیونکہ آپ سبھی لوگ جو اس بات سے واقف ہیں کہ کس طرح سے آج کے دور میں سوشل میڈیا کتنے ٹرینڈ پر چل رہا ہے نا۔ ہر کوئی انسان، ایسا کوئی شخص ہے ہی نہیں جو یہ کہے کہ بھائی میں سوشل میڈیا کو یوز نہیں کرتا ہوں، ہے نا۔ ہر انسان کو سوشل میڈیا کو یوز کرنا ہے۔ نماز پڑھنے کی بات کریں گے تو کہتے ہیں کہ وقت نہیں ہے، لیکن جب اس طرح کے فالتو چیزیں سامنے آتی ہیں تو انسان کو بڑا مزہ آتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ گناہ کا راستہ آسان ہے، لذت ختم ہو جائے گی، گناہ باقی رہے گا، لیکن نیکیوں کی طرف جانا بڑا مشکل ہے۔ پتہ چلا ریسنٹلی جو ہے ایک ریل پاس ہوئی، اور اس میں یہ معلوم چلا کہ بھائی کوئی ایک لڑکی ہے جس کا نام غالباً عائشہ ہے۔ دیکھو نام بھی کتنا اچھا، لیکن پھر بھی لوگوں کو اس بات کی قدر کیوں نہیں ہے؟ کیا پتہ، اللہ خیر فرمائے۔ ایک بات ظاہر ہے کہ کسی کے عمل کو دیکھ کر اگر آپ اس بات کا تعین نہیں کر سکتے کہ اس کا اختتام کیسا ہوگا، لیکن بظاہر عمل کو دیکھ کر اس پر حکم تو لگانا جائز ہے نا۔ الحکم بالظاہر ہوتا ہے کہ جو عمل انسان کرتا ہے اس عمل کے بیس پر ہم اس پہ حکم لگا سکتے ہیں، ہے نا۔ تو پتہ یہ چلا کہ ایک لڑکی ہے جس نے جو ہے کچھ ٹھمکے لگائے، کچھ ڈانس کیا، اور وہ فل ٹرینڈ میں آ گئی۔ ہر جگہ پر اس کے ویڈیو کے چرچے ہونے لگے، سوشل میڈیا پر اس کے فالوورز بڑھ گئے، اس کو ٹی وی شوز میں بلایا گیا، اس کو ایڈز دیے گئے۔ پتہ یہ چلا کہ اس نے بہت سارے پیسے کم وقت میں کما لیے۔ دیکھو دو سیکشنز ہوتے ہیں، ایک طرف تو یہ کہ لوگ محنت کرتے ہیں، لوگ کام کرتے ہیں اور پیسے کماتے ہیں، اور ایک طرف تو یہ کہ لوگ اس طرح سے راتوں رات جو ہے وہ سیلیبریٹی بن جاتے ہیں اور پیسے کماتے ہیں۔ ایک حدیث پاک مجھے میرے ذہن میں آئی۔ حدیث پاک یہ ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ تیز چل رہا تھا راستے پر، تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ کتنا اچھا ہوتا نا کہ اگر یہ شخص جو ہے وہ محنت کرتا اسلام کے لیے اور اتنا تیز دوڑتا۔ حضور نے فرمایا کہ اگر یہ اپنے بیوی بچوں کے لیے پیسے کمانے کے لیے، ہے نا، ان کا خرچ اٹھانے کے لیے اگر یہ کام کر رہا ہے اور یہ محنت کر رہا ہے تو یہ واقعی اللہ کے راہ میں ہی کام کر رہا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ کا جو راستہ ہوتا ہے، جو دین کا راستہ ہوتا ہے، جو نیکی کا راستہ ہوتا ہے، وہ مشکل ہوتا ہے، وہ اتنا آسان نہیں ہوتا ہے۔ تو بولنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز، اگر دیکھو یہاں پر ایک سوچنے کی بات ہے کہ اس لڑکی نے کیا کیا تھا، ڈانس کیا تھا، اس نے کیا کیا تھا، ٹھمکے لگائے تھے، اور ظاہر سی بات ہے کہ اگر اس سے جا کے پوچھا جائے یا کسی ایک ایسے انسان سے جو عامی ہے، عام مسلمان ہے، اس سے پوچھا جائے کہ ڈانس کرنا، ٹھمکنا، ناچنا اور بے پردگی کا اظہار کرنا جو ہے وہ کیسا ہے، تو ڈیفینیٹلی یہی کہے گا نا کہ جائز نہیں ہے۔ تو یہ معلوم ہے کہ یہ خرافاتی چیزیں ہیں، یہ گمراہ کن چیزیں ہیں، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں، یہ جہنم کی طرف لے کے جانے والی چیزیں ہیں، لیکن پھر بھی انسان اس پہ عمل کرتا ہے اور پھر یہ کہتا ہے کہ ہم تو سیلیبریٹی، ہم تو فیمس ہیں، ہم تو بھائی بہت مالدار ہیں۔ واقعی ایک بات کو لکھ
لکھ کے رکھو کہ جو بھی مال حرام کے ذریعے سے آتا ہے اس میں برکت نہیں ہوتی ہے، یا تو وہ انسان بیماری میں اس مال کو گوا دیتا ہے، یا کسی اور طریقے سے وہ جو مال ہے وہ اس انسان سے دور ہو جاتا ہے۔ دیکھیں آپ اس بات کو آبزرو کریں، یہ میرا ایکسپیرینس ہے کہ میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو رانگ وے سے دولت کماتے ہیں، حرام طریقے سے کماتے ہیں، لیکن جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ پیسے ایسے نکل جاتے ہیں جیسے کہ ان کے پاس وہ پیسے کبھی تھے ہی نہیں۔ تو میں آپ سے التجا کرتا ہوں کہ اس طرح کے خرافاتی چیزوں سے بچے رہیں۔ والدین کو اس پر سوچنے کی بڑی ضرورت ہے کہ اس طرح سے براڈ مائنڈڈ بننے کی ضرورت نہیں ہے، اس طرح سے جو ہے وہ اپنے مائنڈ کو جو ہے وہ کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، اس طرح سے سیکولر ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج تو آپ یہ کہو گے میرا جسم میری مرضی، آج تو آپ یہ کہو گے کہ مجھے میری من کی کرنی ہے، لیکن موت تو آنی ہے نا، آنکھیں تو بند ہونی ہے نا، کفن میں جانا ہے، قبر میں جانا ہے، وہاں تو حساب دینا پڑے گا، ہر ایک کا حساب اس کے پاس ہوگا۔ لیکن سوچنے والی بات یہ ہے کہ اتنا ہونے کے بعد اب انسان یہ تو نہیں کہہ سکتا نا کہ بھئی مجھے کچھ ہوگا نہیں، مرے گا، مرنے کے بعد اس کو اس کا جواب دینا پڑے گا، بھلے اس نے دنیا میں کتنی منمانی کی ہو، کچھ بھی کیا ہو، جواب تو دینا ہی پڑے گا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ ابھی سنبھل جاؤ، اگر نہیں سنبھلے تو کل کو جو ہے پھر خود کو پچھتانا پڑے گا۔ حق ہے قیامت، حق ہے اللہ کا عذاب۔ سرکار کی حدیث سے فرماتے ہیں کہ اللہ کا عذاب حق ہے، جنت بھی حق ہے، جہنم بھی حق ہے، موت بھی حق ہے، یعنی کہ اس بات سے انسان جو ہے وہ بچ نہیں سکتا ہے۔ تو اس طرح کی خرافاتی چیزوں سے بچنا ہمارے لیے بڑا ضروری ہے۔ اگر ہم اس سے نہیں بچتے ہیں تو واقعی ہمیں اس کا خامیازہ بھگتنا پڑے گا۔ اور آج کے دور میں اگر مسلمان جو ہے وہ دیکھو، ایک وقت وہ تھا کہ جب مسلمانوں نے ساری دنیا میں اپنی حکومت جمائی تھی، کیوں؟ کیونکہ وہ اسلام پر چلتے تھے۔ اور آج کے دور میں در بدر کی ٹھوکریں کھاتا پھرتا ہے، کیوں؟ کیونکہ اس انسان نے اسلام چھوڑ دیا ہے۔ ہمارے اکابرین کی باتوں کو، ہمارے جو اصحاب اجمعین تھے ان کی باتوں کو، ان کے طریقے کو، سنت رسول کو ہم چھوڑ چکے ہیں، اسی لیے آج ہم ٹھوکریں کھاتے ہیں۔ آج چل کے دیکھو ایمان پہ تمہارا عالم کیا ہوتا ہے، تم بھی راج کرو گے، تم بھی حکومت کرو گے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس طرح کی بے حیائی سے، اس طرح کی خرافات سے بچیں، اور بچنا ضروری ہے۔ اور کبھی بھی میں نوجوان لوگوں سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ اگر تمہیں پیسے کمانے میں تکلیف ہوتی ہے تو واقعی وہ تکلیف اللہ کی طرف سے ہے، کہ وہ تمہاری تکلیف اگرچہ تھوڑی، لیکن جو پیسے تم تھوڑے سے کماتے ہو اس میں برکت ہوگی، اللہ تمہیں بیماریوں سے محفوظ رکھے گا، تمہیں تکلیفوں سے دور رکھے گا۔ لیکن جو پیسے تم شارٹ کٹ وے میں کماتے ہو حرام طریقے سے، یقین رکھو وہ پیسوں میں برکت نہیں ہے۔ ایک وقت آئے گا سارے پیسے ختم ہو جائیں گے اور خود پریشان ہو جاؤ گے، اور سوائے رونے کے تمہیں کچھ نہیں ملے گا۔ تو یہ دولت کے اعتبار سے میں نے وہ شعر کہا تھا کہ ہاں میں نے دیکھا تیرا بے حیا پن کتنا سخت تھا، کہ دولت کی طلب میں تو نے جنت ہی کو ٹھکرایا۔ جنت اتنی بڑی نعمت ہے، انسان کو چاہیے کہ وہ اس کے لیے محنت کرے، نہ کہ اس طرح کے جو چیزیں ٹیمپرری ہیں دنیا میں اس کے پیچھے محنت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں اس بات پر جو ہے وہ سوچنا چاہیے، اور میں تمام لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ برائے کرم اس بات کو سوچیں اور اس پر غور و فکر کریں، اور جو ہے وہ خرافات سے بچیں۔ اللہ ہمیں ان خرافات سے بچائے، آمین رب العالمین بجاہ النبی الامین الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔